लेकिन पाकिस्तान ड्रामा वर्ल्ड में आप सबका वेलकम है। वबाल के एपिसोड 4 में हम देखेंगे कि वहाँ को पुलिस लेके आ जाती है। पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि बताओ तुमने अंबर को कहाँ पे भेजा है, तुमने अंबर को घर से भिगाने की में उसकी मदद की है। लेकिन महम कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, अंबर ने तो सिर्फ मुझे ये कहा था कि जब मेरी माँ का फ़ोन आए तो तुम उनको ये कह देना अंबर मेरे साथ है, मैं तो कल से उसे मिली भी नहीं। लेकिन स्टेशन वाले उसकी बात का यकीन नहीं करते। वो महम से कहते हैं कि हमें बताओ तुमने इतना बड़ा काम दोस्ती में तो नहीं किया होगा, उसने तुम्हें लाजमी कोई लालच भी दी होगी। महम उसे बता देती है कि हाँ, उसने मुझे 5000 रुपये दिए थे। ये बात सुन के महम का अब्बा बेहद परेशान हो जाता है कि मैंने तो अपनी बच्ची की तरबियत ऐसी नहीं की, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। महम पुलिस स्टेशन वालों को सारी तफसील बता देती है कि वो किसी दिलावर नामी लड़के के साथ भागी है, लेकिन वो खुद आज तक दिलावर से नहीं मिली, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं जानती। उसी दौरान मोबाइल पे अंबर का फ़ोन आ जाता है। वो अंबर का फ़ोन उठाती है और कहती है कि अंबर फौरन पुलिस स्टेशन आओ, इनको लग रहा है कि मैंने तुम्हें भगाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनको आके बताओ। दूसरी तरफ महम के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन उसी दौरान इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए आ जाती है शगुफ्ता। वो कहती है कि मैं सारा गुस्सा और सारे शिकवे भुलाकर तुम लोगों के पास आई हूँ। मुझे जब पता चला कि महम यहाँ से चली गई है पुलिस स्टेशन, तो मेरे पाँव तले तो ज़मीन ही निकल गई। मैंने नवीद को पैसे देकर भेजा है, वो उसको छुड़वा लाएगा। लेकिन राहत और उसकी दादी शगुफ्ता को कहते हैं कि हमें तुम्हारे पैसे और तुम्हारी ज़मानत की ज़रूरत नहीं है, मेरी बच्ची खुद ज़मानत करवा के आ जाएगी, ऐसा कुछ भी हमें तुमसे नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चली जाओ। वो कहती है कि माँ जी, आपकी बेटी ने हम दोनों ख़ानदानों की इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी, लेकिन आप लोगों की आकड़ है कि जाती ही नहीं है। मैं तो तुम लोगों के साथ हमदर्दी करने के लिए आई थी। जिस पर दादी कहती है कि हमारी इज़्ज़त रखने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, तुम यहाँ से चली जाओ। वो कहती है कि ठीक है, देखते हैं तुम्हारा ईमान कितना मजबूत है। वो ये कहकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ अंबर दिलावर से निकाह करके पुलिस स्टेशन आ जाती है और उनका अपना निकाहनामे दिखाती है। वो अपने अब्बा को बताती है कि मैंने इनसे निकाह कर लिया है, अब्बा आपको मेरी पसंद से काफ़ी ज़्यादा मसले थे, इसीलिए मैंने भागकर निकाह किया। और वो पुलिस वाले को ये भी बताती है कि इसमें महम का कोई कसूर नहीं है, मैं तो महम से मिली भी नहीं और उसने जो भी किया मेरे कहने पर किया। ये बात सुनकर पुलिस स्टेशन वाला कहता है कि ठीक है, हम इसको रहा कर देते हैं, तो उसको रहाई मिल जाती है। दूसरी तरफ महम की माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है महम के जेल जाने की वजह से। वो लेटे लेटे बेहोश हो जाती हैं। जब अनम कमरे में आकर देखती है तो माँ को जगाती है और उसको कुछ पानी देती है। नवीद और गुलहान पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वो पुलिस स्टेशन वाले से पूछते हैं कि यहाँ पे एक लड़की आई थी, एक लड़की को भगाने के चक्कर में। पुलिस स्टेशन वाला उसे बताता है कि वो तो रहा हो के अपने घर भी चली गई। गुलहान और नवीद एक दूसरे की शक्ल ही देखते रह जाते हैं। दूसरी तरफ महम के घर वाले बेहद परेशान हैं। उसी टाइम उसका बाप आ जाता है महम को जेल से लेकर। महम की माँ उसको मारने लग जाती है और कहती है कि तुमने अपने अब्बा की हक हलाल की कमाई का सिला ये दिया है। वो सबसे माफ़ी मांगती है और अपने अब्बा का दरवाज़ा भी खड़काती है कि अब्बा जी मुझे माफ़ कर दें, बाबा मुझे माफ़ कर दें। वो बेहद रोती है। ये काफ़ी इमोशनल सीन दिखाया गया है, लेकिन उसका अब्बा उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता, जिस पर उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारी माफ़ी के लिए तुम्हारा अब्बे से बात करूँगी। तरफ नवीद आता है शगुफ्ता के पास और उसको बताता है कि महम की ज़मानत तो हमारे जाने से पहले ही हो चुकी हुई थी। ये बात सुनकर शगुफ्ता परेशान हो जाती है और कहती है कि इस दफ़ा भी माई मेरे से जीत गई, लेकिन मैं इस मौके का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाऊंगी, देखना तो सही मैं करती क्या हूँ। दूसरी तरफ अनम का बाप परेशान है। वो कहता है कि हम मेरी हक हलाल की कमाई और तुम्हारी तरबियत में क्या कमी रह गई कि अनम ने ये सब कुछ किया। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अनम की कोई गलती नहीं है, अनम बस लोगों की बातों में आ जाती है, अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचती। जिस पे उसकी दादी कहती है कि चलो तुम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करो कि बच्ची घर आ गई है, खुदा हमारे सब के लिए बेहतर करेगा। अनम अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है कि उसी दौरान उसके पास उसकी बहन महम आती है और उसको समझाती है। वो कहती है कि मुझे तो पहले ही तुम लोगों पे शक था, लेकिन अब तुम्हारा रोने का क्या फ़ायदा, तुमने तो महम को घर से भगाने में उसकी मदद कर दी। महम कहती है कि मैंने आप ही पहली दफ़ा अब्बा अम्मा को इतना परेशान देखा है, इससे पहले कभी भी इतना परेशान नहीं देखा था। ये बात सुनकर अनम कहती है कि मुझे भी तो इसी बात का दुख है कि मैंने अपने अम्मा अब्बा को इतनी ज़्यादा मुश्किल में डाला, जबकि मेरी ऐसी नीयत कोई भी नहीं थी। मुझे अगर पता होता कि अंबर ने ये सब कुछ करना है तो मैं कभी भी उसकी मदद ना करती। महम अनम को समझाने की कोशिश करती हैं कि लड़कियां बहुत से मसाइल खुद ही पैदा करती हैं और पूरी ज़िंदगी उसका नतीजा भी भुगतती हैं। वो दोनों रोती हैं।
اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ شگفتہ کے پاس پھر سے وہی عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ سونے میں سے ہمارا وہ سونے کا سیٹ نہیں نکلا۔ وہ کہتی ہے کہ شگفتہ باجی ہم پر رحم کریں، وہ میری بہن کا تھا، اس کے گھر والے اس کو نہیں چھوڑیں گے، خدا کا واسطہ ہے ہمیں وہ سونے کا سیٹ دے دیں۔ لیکن شگفتہ کہتی ہے کہ اس سونے کا سیٹ کا نام بھی نہ لو، تم لوگوں نے 9 مہینے میرے پیسے کا استعمال کیا ہے، میں کیسے وہ تمہیں سونے کا سیٹ دے دوں۔ اس کی بہن بے حد روتی ہے اور خدا کے واسطے بھی دیتی ہے، لیکن شگفتہ کو ان کی باتوں کا اور ان کے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا۔ وہ صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تم لوگوں کو وہ سونے کا سیٹ نہیں دوں گی۔ جاتے وقت سیڑھیاں اترتے وقت وہ دونوں شگفتہ کو بد دعا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کرے تمہاری قبر پر بچھو پڑیں، تم لوگ ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھا کے پیسہ اکٹھا کر رہی ہو، دیکھنا اللہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس بات پہ دادی انشاءاللہ بولتی ہے، ان دونوں عورتوں کو کہتی ہے کہ میں نے تم لوگوں کو بھی سمجھایا تھا لیکن تم لوگ اس ٹائم نہیں مانی۔ اگلے سین میں دکھایا گیا کہ فراز کی ماں کال کرتی ہے فراز کو اور کہتی ہے کہ تمہیں میں پوری رات فون کرتی رہی لیکن تم نے فون نہیں اٹھایا۔ فراز کہتا ہے کہ ماں رات کو ایک مسئلہ ہو گیا تھا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہارے شہر آ رہی ہوں، لیکن فراز اپنی ماں کو منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں پریشان نہ ہو، میں اگلے ہفتے چھٹی لے کر خود گاؤں آؤں گا۔ یہ بات سن کر اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم گاؤں نہیں آئے تو میں تمہارے شہر آ جاؤں گی۔ اگلے سین میں دکھایا گیا کہ شگفتہ نے نگہت خالہ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ وہ پہلے اسے ناشتہ کرواتی ہے اچھا سا اور پھر اپنے مطلب کی بات کرتی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ جاؤ تم انم کا پتہ تو کر کے آؤ، پورے محلے کو اکٹھا کرو۔ اس نے اپنے ماں باپ دونوں خاندانوں کی عزت کے علاوہ پورے محلے کی عزت کو بھی مٹی میں ملایا ہے، تم لوگ کیوں نہیں کچھ کرتے؟ وہ نگہت کے کان بھرتی ہے اور کہتی ہے کہ جا کے ان کے گھر کی خبر لو، وہ پولیس اسٹیشن کی ہوا لگوا کر آئی ہے، یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ اس نے پورے محلے کی عزت کو مٹی میں ملا دیا، اپنے ماں باپ کی عزت کے ساتھ ساتھ ہی۔ اس سین میں دکھایا گیا ہے کہ ظفر چاچا کے پاس آ کر 2 لڑکے کھڑے ہوتے ہیں اور شاکر اور انم کے ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاکر اور انم کی نیک نیتی کی تو بہت قصے سنے تھے، اب کہاں پہ گئی ان کی نیک نیتی؟ ہمیں تو پتا تھا کہ یہ بہت شریف ہے، لیکن رات کو سنا ہے وہ جیل سے ہو کر آئی ہے۔ ظفر چاچا یہ باتیں سن کر کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بچی بے قصور تھی اور رات کو ہی جیل سے واپس آ گئی تھی۔ فراز بھی ان دونوں لوگوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو ساری بات کا نہیں پتا ہوتا تو بلا وجہ کسی پہ الزام مت لگاؤ۔ لیکن وہ لڑکے فراز کو دیکھ کر کہتے ہیں تم تو محلے میں نئے ہو، ہمارے علاقے میں آ کے تم ہمیں ہی دھمکی دے رہے ہو۔ یہ بات سن کر تینوں میں جو ہوتی ہے وہ منہ ماری ہو جاتی ہے۔ فراز ان کو مارنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے تم لوگ ہوتے کون ہو یہاں پہ آ کر مجھے دھمکی دینے والے، اور یہ محلہ تم لوگوں کے باپ کا نہیں ہے۔ وہ دونوں لڑکے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اسی ٹائم وہاں پہ آ جاتا ہے شاکر اور فراز سے پوچھتا ہے کہ بیٹا کیا ہوا، لیکن فراز اس کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا۔ اس کے بعد شاکر ظفر چاچا سے پوچھتا ہے کہ ظفر چاچا کیا ہوا؟ ظفر چاچا اسے ساری تفصیل بتاتے ہیں۔ دوسری طرف راحت کے پاس آتی ہے نگہت شگفتہ کے کہنے پہ، کیونکہ شگفتہ نے نگہت کے کان بھر دیے ہوتے ہیں تو وہ آ کر یہاں پہ وہی سب باتیں کرتی ہے، کہتی ہے کہ انم کہاں پہ ہے، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، مجھے تو یقین ہی نہیں آئے گا جب تک میں اسے دیکھ نہ لوں۔ جس پر راحت کہتی ہے کہ وہ سو رہی ہے۔ نگہت کہتی ہے مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ وہ جیل سے واپس آ گئی ہے۔ راحت جو ہے وہ انم کو پھر بلا لیتی ہے، وہ کہتی ہے انم باہر آؤ، نگہت آپی تم سے ملنے آئی ہیں۔ وہ آ کے سلام کرتی ہے اور نگہت خالہ آ کے کہتی ہیں ہم نے تو تمہاری شریف زادی کی بہت زیادہ باتیں سنی تھی، لیکن تم تو جیل سے ہو کے آئی ہو، ہم نے پورا محلے نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم اپنی بیٹیوں کو کسی کو بھی تم سے اب ملنے نہیں دیں گے، تم پتہ نہیں یونیورسٹی جا کے بھی کیا گلچھڑے اڑاتی ہو۔ نگہت خالہ انم کو بہت زیادہ کھڑی کھڑی سناتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں ہے اپنے ماں باپ کی عزت خراب کرتے ہوئے رات کو تم جیل سے ہو کر آئی ہو، تم نے تو ہم اپنے ماں باپ کی عزت کے ساتھ ساتھ پورے محلے کی عزت بھی خاک کر دی، پورے محلے والے تم پر تھو تھو کر رہے ہیں۔ انم اس کی باتوں کا جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اٹھ کے تم یہاں سے جاؤ۔ دوسری طرف شگفتہ کے پاس ایک عورت آتی ہے، شگفتہ اس سے پوچھتی ہے اتنے دنوں بعد تم آئی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں میرے شوہر کی طبیعت خراب تھی اسی لیے۔ وہ کہتی ہے کہ شگفتہ باجی میں آپ کے لیے آپ کی پسندیدہ کھیر لے کر آئی ہوں۔ کھیر کا نام سن کے شگفتہ اپنی ایک یاد میں چلی جاتی ہے جس میں شگفتہ خود کسی عورت کے لیے کھیر پکا کر لے کر جاتی ہے، جس پر وہ ایک عورت کہتی ہے کہ شگفتہ میری کوئی بھی بہن نہیں ہے، اگر کوئی بہن ہوتی تو بالکل تمہارے جیسی ہوتی، تم میرے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہو۔ اس پر شگفتہ کہتی ہے
ہاں بالکل باجی، اللہ نے آپ کو اسی لیے کوئی بہن نہیں دی کیونکہ میں نے جو آپ کی بہن بننا تھا۔ اب یہ عورت کون ہے اس کی سچائی تو ہمیں آگے جا کر ہی پتہ چلے گی، لیکن اتنا اس یاد سے ہمیں ضرور سمجھ آ رہا ہے کہ شگفتہ کھیر میں کچھ ملا کر اس عورت کے لیے لے کے آئی تھی۔ یہ کوئی پرانی یاد ہے جس کی حقیقت آگے جا کے کھلے گی۔ گفتہ جب اپنی یاد سے باہر نکلتی ہے تو وہ اس عورت سے پوچھتی ہے کہ ہاں بھائی اتنے عرصے بعد آئی ہو، خالی ہاتھ آئی ہو یا کوئی پارٹی بھی ساتھ میں لے کے آئی ہو؟ جس پر وہ اسے کہتی ہے کہ پارٹی بھی ایک ہے میرے پاس، وہ کل آئے گی۔ اور وہ کہتی ہے کہ ہاں ان کا 3 مرلے کا گھر ہے، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ 3 مرلے کا گھر آپ کا ہو جائے گا، آپ اس بات کی فکر نہ کریں۔ یہ بات سن کر شگفتہ بے حد خوش ہوتی ہے اور اس کے اپنے پرس سے پیسے نکال کر دیتی ہے، اور وہ عورت وہ پیسے پکڑ کر کہتی ہے کہ اتنے بڑے کام کا تحفہ بھی کوئی بڑا ہی ہونا چاہیے، لیکن شگفتہ کہتی ہے کہ جب کوئی بڑا کام کرو گی تو زیادہ پیسے بھی دوں گی۔ شاکر اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اب تم لوگوں کو ہمیشہ حق حلال کی روزی کمائی۔ وہاں پہ ان کی ماں بھی موجود ہوتی ہے۔ وہ ان کو کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو حرام کی بو سے بھی دور رکھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب ایسا کیا ہوا کہ انم تم نے یہ کام کیا۔ میں نے ہمیشہ تم لوگوں کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا، لیکن اب مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جب بیٹی سر جھکاتی ہے نا تو کئی زیادہ دکھ ہوتا ہے، اسی لیے آج میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اب اس فیصلے کے پیچھے کیا بات ہے یہ تو ہمیں اگلی قسط میں ہی پتہ چلے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔